اگریشن اور وائلنس ہماری سوسائٹی کا وتیرہ بن چکا ہے. ٹالرنس لیول اتنا لو ہے کہ ہم کسی کو برداشت کرنے سے قاصر ہیں. جینڈر بیسڈ وائلنس اس وقت کے اندر ہماری ایک ایسی ٹاپک، ایک برننگ ٹاپک بن چکا ہے ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ اگریسو سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں، یا ہمارے ٹالرنس لیول جو ہیں وہ لو ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم کبھی پہلے اپنے آپ کو نوٹ کریں یا آبزرو کریں تو ہم آبزرو کرتے ہیں جین زی کو یا الفا کو، یا ہم خود اس میں ہیں، ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ پرابلم زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اسپیشلی اگر ہم میلس کی بات کریں، دا ایگریشن، بیکاز وین ایور وی ٹاک اباؤٹ ایگریشن، میلز آر دا موسٹ ڈومیننٹ جینڈر ہیئر. اگر ہم وائلنس کی بات کریں تو یہ سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آؤٹ کم ہے ان ایشوز کی وجہ سے، ایک وائلنس یا اگریشن آپ کہہ لیں، یا یہ جو ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے فیکٹر. ابھی ہم اگر لاسٹ 4 سے 5 سال کے اسٹارٹس دیکھتے ہیں تو آنر بیس کلنگ کے جو کیسز ہیں یا جو ابیوز آف دیز کلچرز کیا جا رہا ہے وہ بہت انکریز ہو رہے ہیں. اگر ہم اس کو وائلنس کی سینس میں دیکھتے ہیں، آنر بیس کلنگ ہونا، کہ یہ بھی وائلنس، جینڈر بیسڈ وائلنس ہے. اگریشن اور وائلنس ہماری سوسائٹی کا وتیرہ بن چکا ہے. ٹالرنس لیول اتنا لو ہے کہ ہم کسی کو برداشت کرنے سے قاصر ہیں. اسی سب کے اندر ایک چیز جسے ہم جینڈر بیس وائلنس کہتے ہیں وہ ایک کامن ٹاپک بن چکا ہے ڈسکشن کا. لیکن جینڈر بیس وائلنس کی جب بھی ہم بات کریں، سو وی اونلی پرسیو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ٹورڈ دا ویمن، بٹ دیر آر لاٹ آف ادر فیکٹرز ایز ویل. To discuss basically on this gender-based violence and the reasons, I have my guest here with me, who is the Associate Professor at School of Professional Psychology, Bahria University, Dr. Zafar Ahmed. کیسے ہیں ڈاکٹر ظفر؟ شکریہ جی. فرسٹ آف آل آئی ول بی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے کال کیا اس کے لیے، اور آئی ایم فائن الحمد للہ. I'm grateful for your time as well. So, ڈاکٹر ظفر، جیسا آپ کو پتہ ہے جینڈر بیسڈ وائلنس اس وقت کے اندر ہماری ایک ایسی ٹاپک، ایک برننگ ٹاپک بن چکا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ان سوسائٹی یہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. بٹ فرسٹ وی ہیو ٹو نو، ہماری آڈینس بھی یہ جاننا چاہیے کہ لائک جینڈر بیسڈ وائلنس ایکچوئل ہے کیا، اینڈ وٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ دیٹ. بٹ فرسٹ اصل میں جیسے آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ اگریسو سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں، یا ہمارے ٹالرنس لیول جو ہیں وہ لو ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم کبھی پہلے اپنے آپ کو نوٹ کریں یا آبزرو کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی ایک بہتر پیٹرن پہ چل رہے تھے، جو اب ہمیں ویسا نہیں فیل ہو رہا ہوتا. تو یہ صرف ہمیں ہی فیل نہیں ہو رہا، ہم سے جو پریویس جنریشن جو بھی ہمارے ایلڈرز ہیں، ایز پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں، وہ بھی یہی چیزیں رپورٹ کرتے ہیں. اور جو ہم آبزرو کرتے ہیں جین زی کو یا الفا کو، یا ہم خود اس میں ہیں، ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ پرابلم زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے فیکٹرز اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ہیں، اور نارملی ہم اس کو دیکھتے ہیں مین ٹورڈز ویمن اگر ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کی بات کریں. حالانکہ ہم اس کو دوسری سائڈ سے بھی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ وائلنس جو فیمیل یا وومن ٹورڈز مین ہو رہا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے، لیکن وہ ایسا اتنا رپورٹ نہیں ہو رہا ہوتا. تو نارملی جو ہمیں اسٹیٹسٹیکلی ڈیٹا ملتا ہے وہ زیادہ تر مین ٹورڈز وومن کا ہی مل رہا ہوتا ہے. اور اسی کو ہم جیسے ہی ہمارے ذہن میں جینڈر بیسڈ وائلنس کی ٹرم آتی ہے یا ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہمیں فوراً سے یہ خیال آتا ہے کہ جو میل ممبرز آف دا سوسائٹی ہیں دے آر مور وائلنٹ ٹورڈز فیمیل ممبرز اور ٹورڈز ویمن. تو یہ ایک پرابلم ہے جس کے آپ کہتے ہیں کہ بہت سے اس میں سوشل، ایموشنل یا پھر سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہیں اس کے، جو ہمیں ہر لیول پہ ایڈریس کرنے چاہیے. اور اگر ہم ان کو فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی کرنے میں سکسیزفل ہو جائیں تو لیٹر سٹیجز پہ ہم اس کو کسی بھی ایک کہہ لیں کہ ماڈل کے تھرو ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمیں اپنی لیول پہ کوئی ایسا سوشل ماڈل نظر نہیں آتا، کوئی ایسا کنسٹرکشن ماڈل کی کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ جو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیلپ کرے ٹورڈز ایڈریسنگ دیز اگریسو اور جینڈر بیسڈ ایشوز. سو ہمیں پھر وہ فوراً جو ماڈلز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ یا ان کو اسٹڈی کرنے پہ جانا پڑتا ہے. تو بعض اوقات وہ بھی ہم اس میں بھی بہت سی جگہوں پہ لیگ کرتے ہیں کہ یہ جو obviously فارن ماڈلز اپلیکیبل نہیں ہیں اس طریقے سے. اپلیکیبل نہیں لگتے ہیں.
یا آپ کہہ لیں کہ وہ ایز اے سوسائٹی ایک ہمیں وہ جو امپلیمنٹیشن میں ہم تھوڑا ویک بھی ہیں. ہم صرف اس جینڈر بیسڈ وائلنس میں نہیں کہہ رہے ہیں, بہت سے اور ایشوز بھی ہیں جو کہ سوشل ایشوز ہیں یا وہ اور فیکٹرز ہیں, لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ویک ہے. سو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہمیں پھر, اور اب جو پریزنس یا ایگزسٹنس آف سوشل میڈیا ہے, اب کیونکہ رپورٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, ادروائز پہلے یہ رپورٹنگ اس طرح نہیں تھی تو ہمیں یہ ایشو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا. بٹ وی کین سے اگریشن اس ٹائم پہ رپورٹنگ زیادہ ہے, بٹ اٹس دا سیم ایز اٹ واز بیفور. شاید ایسا بھی نہیں بھی ہے, مطلب ایگریشن پہلے کم بھی تھا کیونکہ, اور اب وہ بڑھتا اگر جا رہا ہے تو اس میں جو ڈفرینٹ فیکٹرز میں ایک جو آئی تھنک سو جو فیکٹر بہت ٹاپ پہ آ رہا ہے یا ہمیں اسے نمبر 1 کنسیڈر کرنا چاہیے, وہ اکنامک کنسٹرینٹس یا اکنامک اسٹریسرز ہیں جو اس کو ٹریگر کر رہے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس. اسپیشلی اگر ہم میلس کی بات کریں, دا ایگریشن, بیکاز وین ایور وی ٹاک اباؤٹ ایگریشن, میلز آر دا موسٹ ڈومیننٹ جینڈر ہیئر. سو میل میں جو اگریشن کی ریزن ہے, اکنامیکل ریزن جیسے آپ نے بات کی, دس کین بی دا مین فیکٹر ان دیٹ. مطلب اگر ہم ان کی جو ڈفرینٹ جو سوشل فیکٹرز ہیں ان میں سے جو اگر ہم اس فیکٹر کو نمبر 1 پہ رکھیں آج کل کے کرائسس میں, تو وہ شاید یہ نمبر 1 پہ ہی آ رہا ہوگا, کیونکہ جو ایز اے ہیڈ آف دا فیملی یا ان کو وہ ایک بریڈ ارنر کا جو رول ہے ان کا سوسائٹی میں, اس کو اچیو کرنے کے لیے انہیں بہت سے کرائسس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور اگر ہم وائلنس کی بات کریں تو یہ سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آؤٹ کم ہے ان ایشوز کی وجہ سے, ایک وائلنس یا ایگریشن آپ کہہ لیں, یا یہ جو ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے فیکٹر, تو وہ ایک طرح سے آؤٹ کم کی طور پہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. یا اوکے, وہ یا آپ کہہ لیں کہ وہ جو ایک میسکولینٹی کا فیکٹر ہے میل کے اندر, یا جو ایک اس کا پروٹیکشن پرووائڈ کرنا ہے اپنی فیملی کو, تو وہ سب فیکٹرز اس کو ایز اے اسٹریسر وہ اس ٹائم میں وہ فیس کر رہا ہے کافی زیادہ. جو میل میسکلینٹی کا فیکٹر ہے, اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لائک ایک چائلڈہڈ میں جو بچے کی پرورش ہے وہاں سے لے کے اگر ہم رائٹ ناؤ بات کریں تو ایگریشن کو ٹریگر کرنے والی چیزوں میں کچھ ویمن اینڈ ڈومیننسی کے بھی فیکٹرز ہیں جو کہ اس ٹائم پہ انکریز ہو رہے ہیں. جیسا آپ نے شروع میں بات کی کہ لائک جینڈر بیسڈ وائلنس از ناٹ جسٹ دا وائلنس جو میل ٹورڈز دا ویمن ہے, اٹس آلسو کمنگ فرام دا ویمنس ٹو. تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ویمنس ٹورڈ مین کی جب ہم بات کریں تو اس میں ایک جو اس میں چیز دیکھنے میں آتی ہے, جیسے ہماری سوسائٹی جو ہے یہ اس میں جو چینج کا پروسیس ہے وہ بڑا آپ کہہ لیں کہ ابرپٹ قسم کی چینج ہے, اور جو ڈیولپمنٹ ہے سوسائٹی کی وہ اس پیٹرن پہ نہیں ہے. یہ جو ٹیکنالوجی کا انفلوئنس ہے, اے آئی کا انفلوئنس ہے, سوشل میڈیا انفلوئنس ہے, سو یہ ہمیں جینڈر رولز ہمارے جو چینج ہو رہے ہیں اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ویمن امپاورمنٹ کہہ لیں, یا جو ان کو اب ایک اپنا ٹریڈیشنل رول بھی پلے کرنا ہے ویمن کو, پلس ان کو ایک جو ہے وہ آفس میں جاب بھی کرنا ہے, تو یہ جو ایک چینج آ رہا ہے اس کی وجہ سے ویمن آلریڈی ان کے اوپر بھی ایک طرح کا اسٹریس ایگزسٹ کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ انہیں یہ دونوں رولز کو پلے کرنا پڑے گا. اگر وہ جاب کر رہے ہیں 9 to 5 تو انہیں پھر گھر آ کے اپنا ٹریڈیشنل رول بھی پلے کرنا ہے, اور ان رولز کی جو کانفلکٹ ہے یا اس کو پرفارم کرنے کی وجہ سے جو وہ ایک طرح کا ایک سائیکولوجیکل اسٹریس ہے ان کے اوپر, اور انہیں پھر اس فیملی کا وہ جو ایک ان کا پھر وہ ڈیمانڈس اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ایز اے فیمیل ان کے وہ جو چائلڈ ریئرنگ اینڈ بیئرنگ پریکٹسز ہیں وہ بھی انہیں کمپلیٹ کرنی ہے. تو پھر اس کی وجہ سے جو ڈومیننس فیمیلز میں آ رہی ہے, کیونکہ وہ بھی اب ایک رول مطلب بریڈ ارنر کا پلے کر رہی ہیں فیملیز میں, تو پھر یہ اس وجہ سے یہ ایشو بڑھتا بھی جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی پھر ایک ریئیکٹیو کہہ لیں کہ ہے یہ بھی, جیسے ہم میل کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ایکچولی ایک آؤٹ کم ہے ڈفرینٹ ایشوز کا, ایگریشن یا وائلنس, تو سیم ان کی طرف سے بھی ایک طرح سے یہ ایک آؤٹ کم کے طور پہ ہی سامنے آ رہا ہے کہ وہ جب اتنا رول پلے کریں گے یا اتنا برڈن لیں گے پورا دن, اور پھر وہ باقی اپنی ڈیوٹیز بھی پوری کرنی ہے انہوں نے فیملی یا ہاؤس ہولڈ سے ریلیٹڈ, تو ان کی طرف سے بھی پھر ایک طرح سے یہ ایز اے آؤٹ کم ہی ایز وائلنس وہ ایموشنل فارم میں ہو سکتا ہے, یا وہ ان کو کسی اور طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو جوائنٹ فیملی کے ایشوز ہیں اس میں وہ نظر آ رہا ہوگا, یا بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اگنور ہو رہی ہوگی, ان کی جو پیرنٹنگ کے ایشوز پھر زیادہ آ رہے ہوں گے.
تو وہ ایک طرح سے ان کے اوپر بھی بہت سے اسٹریسرز ہیں بیکاز آف دس اوور آل چینج. اور اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو یہ اگین ہمیں یہ بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے ٹورڈز اکنامک یا جو ایک سوشل اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے ایک فیملی یا اس کے جو دونوں ممبرس ہیں وہ اس طرف کام ہونے کا. جس طرح آپ نے بولا نا کہ بچوں کی پیرنٹنگ پہ بھی یہ چیز بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی وین پیرنٹس بوتھ آر فائٹنگ ود ایچ ادر اور پیرنٹس بوتھ آر ناٹ پرووائڈنگ پراپر اٹینشن ٹو دا چائلڈ, تو یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو یہی فیکٹرز آگے ایک بچے کی گرومنگ میں, اور اگین ہاؤ دیز فیکٹرز انوالو کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کس قسم کے فیکٹرز کا شکار ہوتا ہے اور یہ لائک کن چیزوں کے اوپر ریئیکٹ کر رہا ہے, اور یہی اگریشن اس کے اندر کس طرح سے ایڈ آن ہوتا ہے. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جو اگنورنٹ چائلڈس ہیں وہ جب کسی بھی رول میں آگے چلتے ہیں اور وہ زیادہ تر جو ان کی لرننگ ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے, وہ ٹائم جو پیرنٹس نے ان کو دینا تھا اور ان کی پیرنٹنگ میں ایک رول پلے کرنا تھا, پھر ہمارا جو فیملی اسٹرکچر ہے یا سسٹم ہے اس میں بھی چینج آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ لوگ اب نیوکلیئر فیملیز کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ فیملی سسٹم. سو یہ جو اوور آل چینج آ رہا ہے بیکاز آف آپ ٹیکنالوجی کہہ لیں یا ایک ٹائم کے ساتھ اویئرنیس کہہ لیں, لوگ اس کو لنک کرتے ہیں کہ جی جو یا وہ نے بعض اوقات جو میڈیا کا رول ہے وہ بھی نیوکلیئر فیملی کو یا جو چھوٹی فیملی ہے اس کو بہت زیادہ خوش دکھاتے ہیں اپنے ڈراماز کے تھرو, اور جو جوائنٹ فیملی ہے اس کے بہت سے ایشوز. ایگزیکٹلی ابھی تو ایون وہ کمرشلز بھی اس چیز پہ چلنے لگے ہیں کہ کم بچے خوشحال گھرانہ. تو اس طرح کا جو ایک مطلب پالیسیز میں جو چینج آتا ہے اوور آل وہ بھی پھر اس کو افیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ وہ پھر ایک پرسیو کیا جا رہا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی کہ اگر ہم اکیلے رہیں گے یا نیوکلیئر فیملی میں رہیں گے تو ہم زیادہ خوش ہوں گے. سو دا لنکیج آف ہیپینیس ود دا فیملی سسٹم یہ ایک آلریڈی ایک طرح سے ایک ڈسوننس کریٹ کرتا ہے. جو بھی لوگ نئے اس میں مطلب ایک ریلیشن شپ اسٹارٹ کرتے ہیں وہ فیملی اپنی اسٹارٹ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی اب ہمیں نیوکلیئر فیملی بالکل یا زیادہ اچھا ہوگا ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ فیملی کے. اچھا, اس میں جس طرح سے فیملیز کے درمیان میں بات کی جائے, اف سم ون اسٹارٹس اے نیو فیملی, اور اس میں ایک تو آپ نے جیسے بات کی کہ نیوکلیئر فیملیز کو اس وقت پورٹری کیا جاتا ہے, دے آر دا مور ہیپی. دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو ایک کلچر ہے ہمارا جس میں جوائنٹ فیملیز کو بھی پریفر کیا جاتا ہے, دیٹ یو کی ناٹ لیو یور پیرنٹس, اینڈ دیٹ از دا کلچر گوئنگ آن. یہاں پہ ہمارے سائیکولوجیکل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ ریلیجیس, کلچرل اور کچھ اکنامیکل فیکٹرز, مطلب یہ 4 قسم کی ڈفرینٹ چیزیں ایڈ آن ہو جاتی ہیں. بٹ میرے ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ لائک اب ایک پرسن جو اپنی فیملی اسٹارٹ کر رہا ہے, ریدر اٹس اے میل اور اے فیمیل, ریدر وہ جوائنٹ فیملی میں جاتے ہیں, وہاں پہ کس قسم کے ایشوز ہیں جو ان کے ریلیشنز کے درمیان میں یہ ان چیزوں کو ٹربل کرتے ہیں, یا پھر ان کے پیرنٹنگ کے رول میں جو انٹرپٹ کرتے ہیں فیکٹرز, وہ کون سے ہیں جن کو زیادہ اس وقت ایوالو کیا جا رہا ہے. نیوکلیئر فیملیز کو اگر دیکھیں یا جوائنٹ فیملیز کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ایک کامن پرابلم نظر آتا ہے وہ بچوں کو اٹینشن ڈیفیسٹ کا ایشو شاید زیادہ وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. کہ نیوکلیئر فیملیز میں اگر پیرنٹس بوتھ آر ورکنگ تو وہ پھر کیسے ان کو ٹائم ان کے بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے, بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں, تو وہ 9 to 5 اگر دونوں بزی ہیں تو اس طرح کے بچے پھر زیادہ کمپلیکیشنس یا فیس کرتے ہیں سوشل لیول پہ, یا ان کی جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں ڈفرینٹ اس میں بھی وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں پرابلم ایز کمپیئر ٹو وہ بچے جو جوائنٹ فیملی میں ان کیس اگر پیرنٹس ساتھ ان کے نہیں ہیں تو کوئی بھی ایلڈر آف دا فیملی, ان کے گرینڈ پیرنٹس ساتھ ہوں گے تو وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں گے انہیں. بٹ اگین سوشل یا ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو اب اگر ہم ان کو چائلڈہڈ میں دیکھیں, ایڈولسنس میں دیکھیں, سو اسی وجہ سے آپ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی جین زی میں یا یہ جو ابھی ایڈولسنس کی ایج میں ہیں بچے, وہ زیادہ ایشوز فیس کرتے ہیں, ایموشنل ایشوز زیادہ فیس کر رہے ہیں. تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ جو پیرنٹس کے ورکنگ ہونے کی وجہ سے انہیں ٹائم نہیں مل سکتا, تو وہ یہ پھر ایشوز کاز انہیں پھر یہ فیس کرنا پڑتا. بیسیکلی ٹریڈ آف. لیکن جو آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اینڈ پیپل ہو آر لیونگ ان دیٹ کائنڈ آف کلچر, وہاں پہ پیرنٹل ڈیسیجنس کے اندر ایکسٹرنل انوالومنٹ کی وجہ سے زیادہ ڈسٹربنس کریٹ نہیں ہوتی, جو ایک پرسپیکٹیو اس وقت دیا جا رہا ہے میڈیا میں. شاید وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ جو جس کو وہ ایکسٹرنل
انفلوئنس کہہ رہے ہیں, مطلب بیکاز آف دیئر گرینڈ پیرنٹس, آپ گرینڈ پیرنٹس اور ادر فیملی ممبرس. فیملی ممبرس جو ہیں. لیکن اب اس میں وہ جو ایک کولیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے وہ بھی بعض اوقات اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ کسی ڈیسیجن میں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ سب مل کے, یا اس کے اوپر کوئی ایسا ڈیسیجن میکنگ ہے جو فیملی میں, جیسا ہمارا یہاں پہ کلچر بھی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ بیٹھے ہیں اگر, تو پھر اس کو ایسچ وہ ایک طرح سے ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہے کسی بہتر ڈیسیجن میکنگ کے لیے. اگر وہ اس پرسپیکٹیو سے اسے دیکھتے ہیں کہ جی یہ انٹرفیئرنس ہے, تو وہ ظاہر Like there are pros and cons as well. دونوں طرح سے آپ اس کو اس پرسپیکٹیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انٹرفیئرنس نہیں بھی ہے, اور ایک طرح سے بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ کولیکٹیو وہ فیملی نے ڈیسیجن کیا کسی چیز کے اوپر تو وہ اچھا ڈیسیجن ہو گیا. ٹھیک. اچھا, اس میں اسپیشلی وین ان جوائنٹ فیملی اور اس طرح سے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے چائلڈ میرج کا. تو چائلڈ میرج میں ہم لوگ زیادہ تر جوائنٹ فیملیز میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بچے ابھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ان کی کسی سے شادی ڈیسائیڈ کر دی اور بچپن میں ہی کر دی. تو ڈو یو تھنک لائک رائٹ ناؤ, ایک تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے کلچر بنا دیا کہ 18 سال سے بڑوں کی ہی شادی ہوگی اینڈ دس اینڈ دیٹ, بٹ جس طرح سے ہم ایوالومنٹ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ اپ کمنگ جنریشنس کی, اور جو ان کے اندر فیکٹرز انوالوڈ ہیں, ان فیکٹرز کی بیس پہ آر دوز تھنگس آر پازیٹیو اور نیگیٹو, وٹ یو پرسیو ان دیٹ؟ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ میچورٹی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہ ود دا پیسیج آف ٹائم ہی آ رہی ہوتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایٹ دا ایج آف 16 دے آر شوئنگ دیٹ اور پورٹریئنگ دے آر میچور انف, تو شاید ایسا پاسبل نہیں ہو رہا ہوتا. وہ جو میچورٹی ہے وہ ٹائم کے ساتھ آتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں, اور اگر ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے جس سے انسان گزرتا آ رہا ہے, تو اگر ہمیں ایز اے سوسائٹی یا ایز اے مطلب ہول ہمیں یہ ایسا ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جی اب بچے جو ہے وہ 16-18 ایئرس میں زیادہ میچور ہو گئے ہیں, یا وہ یہ اوور آل, کیونکہ اس میں صرف ایک میرج کو وہ پیرنٹس کے ایکسپینس پہ مینیج کرنا ہی نہیں ہوتا ہے, وہ انہیں پوری اپنی لائف کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیسے وہ انہیں اپنے جو ریلیشن شپس ہیں, باقی ریسورسز ہیں, اکنامک ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ جو یہ ایک پیرنٹس یا وہ انوالومنٹ, اب یہ اوبیسلی ہم اپنے کلچر کے اکارڈنگلی اس کو دیکھتے ہیں, تو پیرنٹس کی انوالومنٹ اور پلس ان کا جو ایک اس ریلیشن شپ کو یا میرج کو آپ کہہ لیں کہ مینیج کرنے کے لیے انہیں جو اکنامک ریسورسز چاہیے. پھر اگین اگر ہم اس کو, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جوائنٹ فیملی میں یا اکٹھے رہنے سے ایشوز بڑھتے ہیں یا کانفلکٹ زیادہ ہوتے ہیں, ایگریشن بڑھ جاتا ہے, سو اگر وہ 16 یا 18 یا 20 ایئرس کی ایج میں ابھی اتنے دے آر ناٹ کیپیبل انف کہ وہ اپنے لیے کوئی گھر بنا سکیں یا کچھ اس کو مینیج کر سکیں, تو پھر انہیں ظاہر ہے اس میں بہت سے مطلب فیکٹرز ہوں گے. تو اس میں ریسورس امپورٹنٹ ہے, ریسورس لائک ناٹ جسٹ دا بایولوجیکل نیڈس, اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامیکل گروتھ, تینوں فیکٹرز میٹر کرتے ہیں. کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ بیکاز آف سوشل میڈیا دے آر ایٹ دا ایج آف 16 اور 18 دے آر ٹرائنگ اور دے آر ایکچولی ود یو کین سے کہ ایک ایسے اس میں ہیں کہ جی ہمیں ابھی شادی کر لینی چاہیے 16 کی ایج میں یا 18 کی ایج میں, لیکن ان ایکچوئل وہ بہت سے اور فیکٹرز ہیں جن کو ساتھ ایڈریس کرنا امپورٹنٹ. Exactly. Like for establishing a family, economical needs are one of the most important thing. امپورٹنٹ فیکٹر, اور ابھی ہمیں جتنا ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے جو یہاں پہ نظر آتا ہے ملک, لیکن ہمارے کلچر میں ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ رزق تو اللہ دے گا. ہاں وہ دینا تو اللہ نے ہے, لیکن اس کے لیے انسان ایفرٹس تو انسان نہیں کرنی ہے. تو اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ جی وہ ہم بیٹھے رہیں گے اور ایفرٹس نہیں کریں گے, تو انسان کو یہی پہلے سمجھایا گیا ہے کہ وہ ایفرٹس کرے گا تو اس کے رزلٹ میں اس کو وہ رزق ملے گا. وہ رزق کی ظاہر ڈفرینٹ فارمز ہیں, تو وہ لیکن اس کے لیے محنت ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ کہے کہ نہیں اب آج میں نے اٹھنا ہی نہیں ہے صبح اور کام بھی نہیں کرنا, تو وہ آٹومیٹک سب کچھ اچیو ہو جائے گا. تو آپ نے بھی یا ہم نے بھی کبھی آج تک کچھ ایسا اچیو نہیں کیا کہ جسے ہم نے کبھی اسکول, یونیورسٹی, کالج کہیں پہ بھی نہ کبھی کوئی گریڈز آپ ایسے لے سکتے ہیں, اور سیم ایسے ہی آپ اپنا فائنینشیل اسٹیٹس کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو کانسیپٹ ہے یا جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو میرا خیال ہے یہ مس انٹرپریٹڈ ہے. بہت سی ایسی اسٹیٹمنٹس اور بھی ایگزسٹ کرتی ہیں سوسائٹی میں کہ جس سے
جو ان ایکچوئل اس کا پریکٹیکلی وہ نہیں ہوتی ہیں ویسے. انٹرپریٹیشن رانگ ہے نا وی کین سے. جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایسے ہی ہے بس کہ آپ بیٹھے رہیں یا آپ پہلے کر لیں اور پھر بعد میں رسک آ جائے گا, اور پھر ایسے بھی ہے کہ 2 کر لیں تو زیادہ رسک آئے گا, تو 3 ہوگی تو پھر اس سے بھی زیادہ آئے گا, تو ایسا پلان از امپورٹنٹ. تو اس میں مطلب بہت سے فیکٹرز ہیں. اچھا اگر ہم تھوڑا سا چلیں فیملی اینڈ فیملی ریلیٹڈ ایشوز کو ہم نے دیکھا, لیکن اگر سوسائٹی کے حساب سے کچھ چیزیں ہیں جیسے ابھی ہم اگر لاسٹ 4 سے 5 سال کے اسٹارٹس دیکھتے ہیں تو آنر بیس کلنگ کے جو کیسز ہیں یا جو ابیوز آف دیز کلچرز کیا جا رہا ہے وہ بہت انکریز ہو رہے ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان چیزوں کو زیادہ ٹریگر کر رہے ہیں اس ٹائم پہ؟ اگر ہم اس کو وائلنس کی سینس میں دیکھتے ہیں, آنر بیس کلنگ کو نا, کہ یہ بھی وائلنس جینڈر بیسڈ وائلنس ہے, تو آنر بیس کلنگ ایکچولی اگین اس میں جو فیکٹرس ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمیں اس کے سوشو اکنامک فیکٹرس کو دیکھنا پڑے گا, جو عزت کے ساتھ ایک کی جو ایسوسیشن ہے کہ یہ کیسے مطلب ہے سوسائٹی میں, رسپیکٹ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں, اور اگین اگر وہ جو میسکولینٹی اس پہ اگر کہیں پہ ہرٹ ہو رہی ہے, فیملی کے جو ممبرس ہیں یا جو ہیڈ آف دا فیملی ہے, سو وہ بھائی ہے یا کوئی بھی وہ ان کے ہسبینڈ ہیں, تو وہ نارملی اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ جی وہ ان کے اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. We can say like fragile ego of those elder citizens. تو وہ اوبیسلی ایک فیکٹر ہے کہ یہ جو ایک میل ایگو جو ہے وہ اس میں ہرٹ ہو رہی ہے. تو یہ کلچر کیا مطلب ابھی زیادہ اتنا انکریز ہو رہا ہے یا ابھی رپورٹ ہو رہا ہے لیکن یہ فیکٹر ایگزسٹ شروع سے کرتا ہے؟ آئی تھنک سو جب سے انسان ہے یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ رپورٹ کیسے ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ جو ڈیٹا کی رپورٹنگ یا اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ہم ایز اے نیشن اس میں کافی ویک ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو ارینج کریں اور پھر اس کی بیسس پہ اس کو ایک پریونٹیو میئرس پہ چلے جائیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور وہ گریجولی ہوتا ہے, وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ فورتھ نائٹلی یا اوور دا نائٹ ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا وہ ایک اسٹریٹجی یا کوئی ماڈل بنانے میں سوشل ڈیولپمنٹ کا یا سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہونی چاہیے اس میں کہیں کسی لیول پر ایڈریس کر سکیں یا کامیاب ہو جائیں تو پھر شاید یہ چیزیں گریجولی وہ ایڈریس ہوں گی, ایڈریس ہو سکتی ہیں. مین جو فیکٹر ہے میرا خیال ہے وہ سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑے ایموشنل گراؤنڈز پہ چلتی آ رہی ہے. اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں تو جیسے اوبیسلی بیفور دا سپریشن آف پاکستان اینڈ انڈیا یہاں پر ایک رسم تھی جو اسپیشلی انڈین کلچر کے اندر ستی کی رسم, جس میں وہ ہسبینڈ کے ساتھ وائف کو بھی چلا دیتے تھے وین دا ہسبینڈ پاس اوے. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو پھر آپ کی صدیوں سے چلتی آتی رسومات ہیں, انہی کی بس شکلیں بدلتی جا رہی ہیں. وہ اب شاید میرا نہیں خیال کہ اب یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہیں پہ, یا ان کیس اگر Some odd regions, yes, do exist. اور پھر ہمارے ریلیجن میں تو اوبیسلی اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج بھی کیا گیا ہے کہ ہمیں ان کو اوائڈ کرنا ہے, یا مطلب یہ ایسے اس طرح اس فارم میں نہیں, اس طرح سے جس وقت وہ سب کانٹیننٹ میں تھے سب, تو اس وقت بہت سی ایسی چیزیں یا ایسی رسومات جو ہیں وہ لوگ پرفارم کر رہے ہوتے تھے. لیکن اب تو میرا خیال ہے اویئرنیس کافی اس اچھے لیول پہ ہو گئی ہے اور لوگ بہتر ہے, اور پیپل آر ورکنگ آن ایجوکیشن اینڈ ایجوکیٹنگ دیز پیپل ایز ویل. بٹ ڈو یو تھنک دیز ایجوکیشن میجرمنٹس دیٹ وی آر ٹیکنگ رائٹ ناؤ آر دے ایفیشینٹ انف, اور کچھ چینج آ سکتا ہے؟ اصل میں ایجوکیشن میں ہم اگر دیکھتے ہیں نا, اگر ہمارے پاس وہ ڈیٹا کوئی اویلیبل ہو تو ہمیں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی کافی الارمنگ طرح کا نظر آتا ہے. کچھ ایریاز ہیں جیسے ہم اربن ایریاز کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ لٹریسی ریٹ اچھے ہیں, اور باقی جو رورل ایریاز ہیں وہ ابھی بھی ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے پہلے تھے. تو اس کو امپروو کر کے چیزوں کو تو ایجوکیشن کے تھرو ہم امپروو تو کر سکتے ہیں, لیکن اب وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ جو اگین ایک ایسا ماڈل ڈیوائز کرنا کہ تھرو ایجوکیشن ہم اس میں کیسے اس کو مطلب اس کو ایڈریس کرتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں وہ کہاں پہ ہیں. تو وہ بھی اگر وہ ہم ایجوکیشن میں, کیونکہ وہ ڈگری کو حاصل کرنا پلس اس کو کی بیسس پہ جاب لینا, تو ایجوکیشن کا جو مین پرپز یا ڈائریکشن ہے وہ بھی تھوڑا سا اس پہ کام کرنا. وہ ہم نے ٹارگیٹس پہ زیادہ فوکس کیا انسٹیڈ آف گیٹنگ
education. ایجوکیشن، تو اس میں اب یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ ہم اس کو کیسے ایجوکیشن سسٹم میں لاتے ہیں. تو ڈفرینٹ لیول پہ اس سے ریلیٹڈ آپ کہہ لیں کہ اویئرنیس سیشنز کہہ لیں، سیمینارس کہہ لیں، وہ امپورٹنٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو وہ پھر گریجولی ایک چیز ایڈریس ہو